السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ اس کے پاس میری بیٹی تھی جبکہ وہ دریا کے کنارے کھڑی تھی۔ میں اسے چیخ چیخ کر منع کر رہا تھا کہ دیکھو ایسا مت کرنا، میری بیٹی کو اس دریا میں نہ پھینکنا، پر وہ شیطانی کہکہا لگا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ نہیں، اب بہت ہو گیا، اب تو میں تم سے بدلہ لے کر رہوں گی۔ میں نے بہت کچھ برداشت کیا ہے، لیکن تمہاری بے وفائی نے مجھے یہ سب کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے معاف کر دو، لیکن میری بیٹی کے ساتھ ایسا مت کرو، اور اس نے میری ایک بھی نہ سنی۔ لیکن اگلے ہی پل وہ میری بیٹی کو دریا میں پھینکنے ہی لگی تھی جب اس کا پاؤں پھسلا، اور اس کے بعد اچانک سے ہی۔ میرا نام وقاص ہے، میری شادی کو 8 سال ہو گئے تھے۔ دیکھنے میں ابھی بھی وہی جوان اور پرکشش لگتا تھا۔ ہم دونوں کی پسند کی شادی تھی۔ میری بیوی میرے ساتھ بہت ہی خوش تھی، لیکن ایک وجہ سے میں اپنی بیوی سے ہمیشہ الجھا ہوا رہتا تھا۔ میں بیوی کو کبھی بھی نہیں بتا پایا کہ مجھے بھی ایک وارث چاہیے جو آگے جا کر میرا کام سنبھالے، پر میں اس شکوے کا بھی اپنی بیوی سے اظہار نہیں کرتا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اگر میری بیوی نے یہ سن لی تو وہ مجھ سے اداس ہو جائے گی۔ ہماری محبت بھری شادی تھی۔ میری نوکری دوسرے شہر میں لگی ہوئی تھی۔ نوکری کا پہلا دن تھا جب میں اپنی بیوی سے دعائیں لے کر دوسرے شہر چلا گیا تھا۔ میں ایک فلیٹ میں رہتا تھا، لیکن میرے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا۔ جب اچانک ہی سامنے والی اماں نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ وہ بہت ہی خوبصورت تھی۔ اگلے روز وہ مجھے اپنے گھر پر بلانے لگی۔ میں جیسے ہی ان کے گھر گیا تو اس لڑکی کو دیکھ کر میرا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ میں نے فوراً ہی اپنی بیوی کو یاد کیا اور اس بات کو یاد کیا کہ میں شادی شدہ ہوں۔ میں اس سے نظریں نہیں ملا پایا، کیونکہ میں اپنی بیوی سے کبھی بے وفائی جو نہیں کر سکتا تھا، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ میری زندگی مجھے ایسے کٹہرے میں لا کھڑا کرے گی کہ یہ سب کچھ مجھے کرنا پڑے گا۔ اب میں اماں کے ساتھ کافی باتیں کرتا رہتا تھا۔ کبھی کبھار اماں کے ہاں چلا جاتا تھا تو کبھی کبھار وہ کھانا بھیج دیا کرتی تھی، پر اماں کی بیٹی میرے سامنے کبھی بھی نہیں آتی تھی۔ وہ بہت ہی حیادار تھی اور بہت ہی خوبصورت تھی۔ وہ مجھ سے بہت زیادہ چھوٹی تھی، شاید تبھی میں اس کی طرف مائل ہوتا تھا۔ اس کے اندر ایک ایسی کشش تھی کہ میں اس کی جانب کھنچا چلا آتا تھا، جس کی وجہ سے میں اب ہر ہفتے اپنی بیوی کے پاس جاتا تھا تاکہ میں اپنی وہ خواہش اپنی بیوی سے پوری کر لوں، کیونکہ میں کوئی شیطانی کام نہیں کرنا چاہتا تھا، اور نہ ہی میں نے کبھی ایسا سوچا تھا کہ اپنی بیوی کو میں دھوکہ دوں گا۔ میری بیوی بھی بہت پریشان ہو جاتی تھی کہ آپ اتنا جلدی واپس کیوں آ جاتے ہیں؟ کیا آپ کے آفس میں کوئی کام نہیں ہوتا؟ پر میں اسے ٹال دیتا تھا کہ مجھے چھٹی ہے۔ اس طرح کچھ دن بعد میں واپس دوسرے شہر جاب پر چلا جاتا تھا۔ جب اچانک ہی ایک روز میں فلیٹ میں تھا۔ اس دن میری چھٹی تھی۔ جب میرے فلیٹ کا دروازہ بجا تھا، میں چونک گیا تھا۔ مجھے لگا جیسے اماں ہوگی، اسی وجہ سے میں نے دروازہ کھول دیا، لیکن سامنے اپسرا کو دیکھ کر میں نے جلدی سے اپنی نظریں جھکا لی تھی۔ جب وہ کہنے لگی کہ پلیز جلدی کریں، میری اماں مر جائیں گی، میری اماں کو ہسپتال لے جائیں، پلیز اگر انہیں وقت پر ہسپتال نہ لے کر گئے تو وہ مر جائیں گی، پلیز میری مدد کریں۔ میں اس کی باتیں سن کر فوراً ہی سامنے والے فلیٹ میں گیا تھا۔ وہاں پر اماں تیزی سے سانس لے رہی تھی۔ انہیں جلدی سے ہی میں نے ہسپتال منتقل کروایا تھا۔ اپسرا بہت ہی پریشان تھی، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ میں اپسرا سے بات تو نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن پھر میں اس کے پاس گیا اور اسے تسلی دی کہ دیکھو، آپ کی اماں بالکل ٹھیک ہو جائیں گی، انہیں کچھ نہیں ہوگا۔ اپسرا کہنے لگی کہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، بس میری اماں ہے، اگر انہیں کچھ ہو گیا تو میں مر جاؤں گی۔ میں نے اسے حوصلہ دیا۔ وہ بہت زیادہ رو رہی تھی۔ میرا ہاتھ خود بخود اٹھ گیا اور میں نے اس کا کندھا تھپ تھپایا تھا۔ وہ تو ایک کرنٹ کھا کر پیچھے ہو گئی تھی، جلدی سے سنبھل گئی تھی۔ میں بہت شرمندہ ہوا تھا کہ مجھے یہ عمل نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن میں چاہتا تھا کہ وہ چپ ہو جائے، کیونکہ نہ جانے کیوں اس کے رونے سے مجھے دکھ ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی ڈاکٹر نے بتایا کہ اماں کو ہوش آ گیا ہے۔
اماں کی طبیعت کچھ بہتر ہے تو ہم دونوں اندر چلے گئے تھے۔ ابصرہ اماں کے ساتھ لگ کر اب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اماں نے اسے حوصلہ دیا اور کہنے لگی کہ بیٹا، اب تمہیں اس دنیا میں خود ہی جینا ہے۔ لیکن ابصرہ کہنے لگی کہ نہیں اماں، ایسی باتیں مت کریں، میں آپ کے بغیر نہیں جی سکتی، میں بھی مر جاؤں گی، لیکن اکیلے اس دنیا میں بالکل بھی نہیں جیوں گی۔ سبھی مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں، اب آپ بھی ایسا ہی کر رہی ہیں، پلیز ایسا مت کریں، مجھ پر رحم کریں۔ اس نے اپنی ماں کو کافی باتیں سنائی تھی۔ میں ان دونوں ماں بیٹی کے پیار کو دیکھ کر بہت جذباتی ہو گیا تھا۔ اچانک ہی اماں نے مجھے اپنے پاس بلایا، کہنے لگی کہ بیٹا، میں نے تمہیں اپنا بیٹا سمجھا ہے، تم بہت ہی اچھے انسان ہو، لیکن مجھ پر ایک احسان اور کر دو۔ میں ان سے کہنے لگا کہ آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں، ایسا مت کریں، یہ کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ یہ تو میرا فرض تھا۔ میں نے بھی آپ کو اپنی اماں مانا تھا، اسی وجہ سے میں یہ کر رہا ہوں۔ جب وہ کہنے لگیں کہ ایک اور احسان کر دو، انہوں نے میرا ہاتھ تھام لیا تھا۔ اچانک ہی انہوں نے میرا ہاتھ ابصرہ کے ہاتھوں میں دے دیا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر تو میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا کہ نہ جانے وہ کیا چاہتی ہیں، پر اماں کہنے لگی کہ پلیز میری بیٹی کا ہاتھ تھام لینا، اس دنیا میں اس کا کوئی نہیں ہے، ورنہ یہ تباہ ہو جائے گی۔ یہ کہتے ساتھ ہی اماں کا چہرہ ایک جانب لڑک گیا تھا۔ ابصرہ اماں کو دیکھ کر بہت رو رہی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ جلدی سے میرے ہاتھوں سے چھڑوا لیا، لیکن اب اماں اس دنیا سے چلی گئی تھی، جبکہ میں تو بہت مشکل میں پھنس گیا تھا۔ میرے ذہن میں تو اماں کی وہی باتیں گردش کر رہی تھیں، پر میں یہ کیسے کر سکتا تھا؟ میں ابصرہ کو دیکھ رہا تھا جو بہت زیادہ رو رہی تھی۔ جب ہی میرا فون بجا تھا، ایک سپاٹ چہرے کے ساتھ میں نے اپنی جیب سے فون اٹھایا۔ میری بیوی کا فون تھا، جو مجھ سے کہہ رہی تھی کہ جلدی بھی کرو، آج مجھے اسپتال جانا ہے، آج میری ڈیٹ تھی، اگر وقت پر نہ گئی تو بچے میں پیچیدگی بھی ہو سکتی ہے۔ اس کی بات سنتے میں ابصرہ کو دیکھ رہا تھا جو زاروں قطار رو رہی تھی۔ اب میں بہت مشکل میں پھنس گیا تھا کہ میں کیا کروں، میں اس کو چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتا تھا، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے کہنے لگا کہ دیکھو، تمہاری اماں کی آخری خواہش ہے کہ میں تمہارا ہاتھ تھام لوں، اسی لیے میں تم سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ کہنے لگی کہ پلیز ایسا مت کریں، میری اماں تو جذبات میں آ کر وہ سب کہہ گئی ہیں، مجھے اس بات پر بالکل بھی نہیں یقین کہ ان کی آخری وصیت کیا تھی۔ میں اس کی باتیں سن کر پریشان ہو گیا تھا، لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ اکیلی ہی اس فلیٹ میں رہے، اسی وجہ سے میں نے اس کو اپنے فلیٹ میں شفٹ کر لیا تھا اور اسے کہنے لگا کہ شام کو میں مولوی کو لے کر آ جاؤں گا، تم تیار رہنا۔ یہ کہہ کر میں فوراً ہی دوسرے شہر اپنی بیوی کے پاس چلا گیا، جو کہ ہسپتال میں تڑپ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ مبارک ہو، آپ کی بیٹی ہوئی ہے۔ یہ سن کر تو میرے سر پر آسمان گر گیا تھا، مجھے ذرا بھی خوشی نہیں ہوئی تھی۔ میں اپنی بیوی کے پاس گیا تو کہنے لگی کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا آپ بیٹی پر خوش نہیں ہیں؟ آپ تو کہتے تھے کہ آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اگر میری 5ویں بیٹی ہوئی تو۔ میں نے اس سے کہا کہ نہیں، مجھے بہت خوشی ہوئی ہے، لیکن بس میرے آفس میں تھوڑا کام تھا، اس کی وجہ سے میں بہت تھکا ہوا ہوں، مجھے پھر سے آفس جانا پڑے گا۔ میری بیوی میری منتیں کرنے لگی کہ پلیز میری خاطر میرے ساتھ اسپتال رک جاؤ، پر مجھے ابصرہ کا خیال تھا، اس کا چہرہ میری نظروں کے سامنے سے ہٹ نہیں پا رہا تھا۔ میں ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ وہ معصوم چہرہ مجھے بار بار اپنی جانب کھینچ رہا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو جھوٹ بول کر دوسرے شہر جانے کا فیصلہ کیا تھا، جدھر ابصرہ تیار ہو رہی تھی۔ میں نے جلدی سے ہی مولوی کا انتظام کیا تھا اور اس طرح میرا اسی سے نکاح ہو گیا تھا۔ وہ اب میری بیوی بن گئی تھی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں اپنی پہلی بیوی کو دھوکہ دوں گا، لیکن میں کیا کرتا، میں بہت ہی مجبور تھا۔ ابصرہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، میں نے اپنے آپ کو بہت مشکل سے قابو کیا تھا، ورنہ اس کا وہ روپ مجھے بہکا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد میں نے اس سے کہہ دیا تھا کہ دیکھو، تمہیں اب کھلی آزادی ہے، تم جہاں چاہو جا سکتی ہو۔ اس طرح وہ چند دنوں میں اپنی ماں کے موت کے غم کو بھلا چکی تھی۔ وہ میرے ساتھ زندگی میں مصروف ہو گئی تھی۔
لیکن میں بہت شرمندہ تھا۔ میں 2 لڑکیوں کو ایک ہی ساتھ دھوکہ دے رہا تھا۔ جیسے ہی اپنی دوستوں کو اپنی 5ویں بیٹی کی پیدائش کا بتایا تو دوست کہنے لگے، یار تم کیا کر رہے ہو؟ اگر تمہیں وارث چاہیے تو تم دوسری شادی بھی کر سکتے ہو۔ ان کی بات سن کر میرا دل بند ہونے لگا تھا۔ مجھے کھانسی ہونے لگی تھی۔ میرے دوست کہنے لگے، تم نے تو ایسا رد عمل ظاہر کیا ہے جیسے تم نے پہلے سے ہی دوسری شادی کر لی ہو۔ میں کہنے لگا کہ یار یہ کیسی بات کر رہے ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اب دل میں سوچنے لگا تھا کہ مجھے اپسرا کے ساتھ نئی زندگی شروع کر دینی چاہیے تھی۔ کیا پتا میرا وارث اس دنیا میں آ جائے۔ پر میں اپسرا سے یہ کیسی بات کرتا؟ میں نے تو اسے ابھی یہ سچ بھی نہیں بتایا تھا کہ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں۔ پر اب میں اس کا اپنی پہلی بیوی سے موازنہ کرنے لگا تھا۔ میری پہلی بیوی کی حالت کافی عجیب ہوتی تھی۔ میں جب بھی گھر جاتا تھا تو وہ میری 5 بیٹیوں کے ساتھ عجیب حالت میں ہوتی تھی۔ میں اتنا تھکا ہوا ہوتا تھا، پر اس بیوی کو دیکھ کر میرا غصہ اور بھی تیز ہو جاتا تھا۔ میں ان پلوں کو یاد کرتا جب وہ اپنے گھر سے بھاگ کر میرے پاس آئی تھی اور اس نے مجھ سے کہا تھا کہ مجھ سے شادی کر لو کیونکہ میں تم سے محبت کرتی تھی۔ میں نے اسے منع بھی کیا تھا کہ بھاگی ہوئی لڑکی سے میں شادی نہیں کروں گا، پر وہ مجھے اپنی جان کی دھمکی دیتی تھی کہ اگر اس طرح نہ کیا تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ میں نے اس سے شادی تو کر لی تھی، پر میرے اماں ابا نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا، لیکن میں نے اس سے وفا کرنے کا وعدہ کر لیا تھا۔ پر اب مجھے یاد آ رہا تھا کہ وہ ایک بھاگی ہوئی لڑکی ہے۔ مجھے تو اس کے گھر والوں کا بھی نہیں پتا تھا۔ وہ جب بھی مجھ سے لڑائی کرتی تھی تو میں اسے اسی بات کا طعنہ دیتا تھا کہ تم تو اپنے ماں باپ کی بھی نہ ہو سکی تو میری کیا ہوگی۔ وہ اسی طرح رونے لگ جاتی تھی، پر اصل میں تو میرے ذہن پر اپسرا چھائی ہوتی تھی، جس کی وجہ سے میں اسے ڈانٹ دیتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ میں بہت غلط کر رہا ہوں۔ اسی طرح ایک روز میں اپسرا کے پاس گیا تھا۔ وہ مجھے بہت پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے ابھی تک اسے وہ حق نہیں دیا تھا، پر اسے پریشان دیکھ کر میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے۔ جب وہ کہنے لگی کہ مجھے اماں کی بہت یاد آ رہی ہے، کہنے لگی کہ میری اماں ہی اس دنیا میں تھی جو کہ میری کائنات تھی، پر اب وہ بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہیں۔ میں نے اسے دلاسا دیا تھا۔ اس طرح میں اس کے قریب ہو گیا تھا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد اس نے مجھے بتایا کہ وہ امید سے ہے۔ اس کی یہ خبر سن کر میں بہت خوش ہوا تھا۔ اب میں اسے بہت وقت دیتا تھا کیونکہ مجھے یہی لگتا تھا کہ شاید اب میرا وارث اس دنیا میں آ جائے اور میں بھی باقی مردوں کی طرح یہ فخر سے کہوں کہ میرا بھی بیٹا ہے۔ لیکن دن ایسے ہی گزرنے لگے تھے جب اچانک ہی ایک روز وہ کہنے لگی کہ ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ بیٹی ہے۔ یہ سن کر تو میرا رنگ اڑ گیا تھا۔ اپسرا کہنے لگی، کیا ہوا؟ آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ ہماری پہلی اولاد ہی تو ہے، کیا پتا اگلی اولاد بیٹا ہو جائے۔ میں نے اس سے کہا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، مجھے تو بہت خوشی ہوئی ہے، پر میں اندر سے کٹ رہا تھا۔ آدھی رات کو اپسرا سوئی ہوئی تھی جب میری بیوی مجھے تنگ کرنے لگی۔ اس کی کال آ رہی تھی۔ میں بہت تنگ آ گیا تھا۔ اپسرا کو میں نے ایک نظر دیکھا جس کا بھی آخری مہینہ چل رہا تھا۔ میں اس سے چھپ کر ٹیرس پر چلا گیا اور آ کر اپنی پہلی بیوی سے بات کی اور اس کو غصے سے کہا کہ دیکھو، اپنی 5 بیٹیوں کا بوجھ تم نے ویسے ہی میرے سر پر سوار کیا ہوا ہے۔ تم ایک گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی ہو، نہ جانے تم کہاں سے آئی ہو۔ تم جدھر سے بھی آئی ہو تم وہاں واپس چلی جاؤ۔ اب مجھے بار بار فون نہ کیا کرو۔ میں نے تم سے کتنی دفعہ کہا ہے کہ میرے آفس کا کام ہے۔ یہ کہہ کر میں واپس آ گیا۔ اپسرا ابھی بھی سو رہی تھی۔ اس طرح اگلی صبح جیسے ہی وہ اٹھی تو اس کا موڈ بدلا ہوا تھا۔ مجھے لگا جیسے اپنی حالت کی وجہ سے اس کا موڈ خراب ہے، پر مجھے میرا وائلٹ نہیں مل رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میں گھبرانے لگا تھا کہ اگر وہ وائلٹ اپسرا کے ہاتھ لگ گیا تو بہت بڑی مصیبت آ جائے گی، کیونکہ اس وائلٹ میں میری پہلی بیوی کی تصویر تھی۔ میں پورے فلیٹ میں اسے تلاش کر رہا تھا جب اگلے ہی پل اپسرا نے اپنا ہاتھ آگے کیا جس ہاتھ میں وہ وائلٹ تھا۔ کہنے لگی، کیا آپ اسے تلاش کر رہے ہیں؟ میں تو بوکھلا گیا تھا۔ میں نے ایک جھٹکے سے وہ وائلٹ اس کے پاس کھینچا تھا اور کہا تھا کہ دیکھو، میری چیزوں سے دور رہا کرو۔
وہ کہنے لگی، آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو اچانک سے کیا ہو گیا ہے؟ اس کی اس لہجے سے مجھے حوصلہ ملا کہ شاید اس نے وائلٹ کھول کر نہیں دیکھا۔ میری سانس میں سانس آئی تھی کہ اسے میری پہلی بیوی کا نہیں پتا۔ اس طرح میں خوش ہو گیا تھا۔ میں نے اس سے بہت خوب سرا پیار کیا اور ہسپتال لے کر گیا۔ اس طرح اس نے ایک بیٹی کو جنم دیا تھا۔ پر میرے ہوش تو تب اڑے جب ڈاکٹر نے مجھے یہ خبر سنائی کہ آپ کی بیوی اس دنیا میں نہیں رہی۔ میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ مجھے ڈاکٹر کی بات پر یقین ہی نہیں آیا تھا۔ ڈاکٹر کہنے لگی، اگر آپ چاہیں تو اپنی بیوی کا آخری دفعہ دیدار کر سکتے ہیں۔ پر میں نے ڈاکٹر کو کہا کہ آپ خود ہی اس کی تدفین کر دیں، کیونکہ میں جانتا تھا کہ میں اکیلا کیا ہی کر سکتا ہوں۔ اس طرح میں اس بیٹی کو لے کر واپس آ گیا تھا۔ پر میں اس کا کیا کرتا؟ یہ روئے جا رہی تھی۔ میں بہت پریشان ہو گیا تھا کہ اب میں اس کا کیا کروں۔ مجھے ایک خیال آیا، میں اسے یتیم خانے میں دے دیتا ہوں۔ لیکن کچھ سوچ کر میں اسے قبرستان لے گیا۔ شاید وہاں پر کوئی بھلا انسان آ کر اسے لے جائے گا جس کو اس کی ضرورت ہوگی۔ یہ سوچ کر میں نے اپنی بیٹی کو قبرستان کی سائڈ پر بنی ایک فٹ پاتھ پر رکھ دیا اور پھر وہاں سے جانے لگا تھا۔ وہ بلک بلک کر رو رہی تھی، لیکن میرا دل اتنا پتھر کا تھا کہ میں نے مڑ کر بھی اسے نہیں دیکھا تھا۔ اب میں واپس اپنی پہلی بیوی کے پاس چلا گیا تھا، لیکن میری بیوی اس وقت آنسو بہا رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ جب وہ کہنے لگی کہ میری بہن مجھ سے ملنے آئی تھی۔ اس کی بات سن کر میں ششدر رہ گیا کہ اس کی بہن اس سے کیسے ملنے آ سکتی ہے۔ پر اس سے پہلے کہ میں اس سے کوئی سوال کرتا، جب وہ کہنے لگی کہ تم جاؤ اس قبرستان سے اپنی بیٹی کو واپس لے آؤ، اس کی بات پر میرا وجود ساکت ہو گیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میرا خون جم گیا ہو۔ میرا رنگ لٹھے کی مانند سفید ہو گیا تھا۔ میں اسے دیکھنے لگا تھا اس سے پہلے کہ میں اپنی صفائی میں اس سے کچھ کہتا، جب کہنے لگی کہ مجھے سب معلوم ہے، جاؤ وہاں جا کر اپنی اس بیٹی کو لے آؤ اور یہ گناہ مت کرو، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ اس کی باتیں سن کر میرا وجود سن ہو گیا تھا۔ میں فوراً ہی واپس اس شہر چلا گیا تھا، پر پتہ نہیں میری بیٹی وہاں تھی کہ نہیں، مجھے کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی اسے وہاں سے اٹھا کر لے گیا ہوگا۔ پر اچانک ہی فٹ پاتھ پر مجھے ایک عجیب سی سرگوشی سنائی دی تھی، جیسے کوئی کسی کو لوری سنا رہا ہو۔ جیسے ہی میں نے ٹارچ آن کی اور اس طرف دیکھا تو یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے، کیونکہ وہاں پر تو اپسرا کھڑی تھی جس کے ہاتھ میں وہ چھوٹی سی بچی تھی۔ مجھے یقین ہی نہیں آیا کہ میں جو دیکھ رہا ہوں وہ سب سچ ہے، پر یہ سچ ہی تھا۔ میں اس کے پاس گیا اور فوراً اس سے کہنے لگا کہ یہ کیا مذاق ہے، تم کہاں چلی گئی تھی؟ ابھی میں اس کے نزدیک آنے ہی لگا تھا جب اس نے ہاتھوں کا اشارہ کر کے مجھے روک دیا تھا۔ کہنے لگی، پلیز اس کو واپس لے جاؤ۔ میں نے اس سے کہا کہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو، تم بھی میرے ساتھ آؤ۔ کہنے لگی کہ نہیں۔ میں شرمندہ ہو گیا تھا کیونکہ میں جان گیا تھا کہ اسے وہ سچ پتہ چل گیا ہے۔ شاید اس نے والٹ سے میری پہلی بیوی کی تصویر دیکھ لی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ دیکھو، میں تمہیں بتانا چاہتا تھا، لیکن مجھے لگتا تھا جیسے تمہیں یہ سچائی ہضم نہیں ہوگی، کیونکہ کوئی بھی اپنی سوکن کو برداشت نہیں کرتی۔ اسی وجہ سے میں نے تم سے یہ سب کچھ چھپایا، بس ایک ڈر کی وجہ سے۔ میں نے تم سے یہ کبھی نہیں کہا کہ میری بیوی بھی ہے، جبکہ میں تو 5 بیٹیاں بھی ہیں۔ اپسرا کہنے لگی، پلیز اسے واپس لے جاؤ، میں تمہارے ساتھ کبھی نہیں آؤں گی۔ میں نے اس سے کہا کہ دیکھو، میں تمہیں وہ مقام دلوانا چاہتا ہوں جو تمہارا ہے، تم میرے ساتھ میرے اپنے شہر چلو۔ کہنے لگی کہ نہیں، میں وہاں نہیں جا سکتی، میں اپنی بہن کا گھر نہیں اجاڑ سکتی۔ میرے قدم وہیں پر رک گئے تھے۔ میں اسے سپاٹ نظروں سے دیکھ رہا تھا، جیسے مجھے اس کی بات پر یقین نہ آیا ہو۔ جب وہ کہنے لگی، میں اور مہوش ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتی تھیں۔ مہوش میری بڑی بہن تھی۔ جب سے وہ گھر سے بھاگی تھی میری اماں کو سکون ہی نہیں ملا تھا۔ اسی کی وجہ سے میری اماں مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ اسے روتا دیکھ کر میں اس کے قریب گیا اور اسے دلاسا دینے لگا۔ اب میں اسے اپنے فلیٹ میں لے گیا تھا۔
جب وہ مجھے بتانے لگی کہ مہوش مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، اماں اس کے سارے لاڈ اٹھاتی تھی۔ ابا تو بچپن میں ہمیں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ مہوش کالج جاتی تھی جب اچانک ایک روز اس نے اماں سے یہ ظاہر کیا کہ وہ کسی سے محبت کرتی ہے۔ اماں نے اسے کہہ دیا تھا کہ ہم بہت عزت دار گھر سے ہیں، ایسی محبت کی شادی بالکل بھی نہیں کروں گی۔ اماں نے میری خالہ کے بیٹے سے اس کا رشتہ پکا کر دیا تھا۔ تبھی اماں نے انکار کر دیا، پر وہ بہت جذباتی تھی۔ ایک روز اچانک ہی وہ کالج گئی تو وہ گھر واپس ہی نہ آئی۔ اماں اس کی راہ تکنے لگی تھی۔ رات ہو گئی تھی، لیکن مہوش کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ 2-3 دن ایسے ہی گزر گئے۔ اب سب لوگوں نے باتیں بنانا شروع کر دی تھی، تو اور یوں خالہ نے ہم سے سارے رشتے ناطے توڑ دیے تھے۔ میری اماں ہی تھی جن کو میرا ہی سہارا تھا۔ میں نے اپنی اماں کو خوش کرنے کی بہت کوشش کی تھی۔ اماں کو مہوش کی بہت یاد آتی تھی، پر اس روز میں نے آپ کے والد سے اپنی بہن کی تصویر دیکھی تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں جان گئی تھی کہ مہوش آپ کی بیوی ہے، جبکہ اس کی 5 بیٹیاں بھی ہیں۔ یہی سوچ کر میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنی بہن سے ضرور ملوں گی۔ میں جیسے ہی اس سے ملی تو وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ تم یہاں کیسے آئی ہو؟ میں نے اسے بتا دیا کہ میں تمہاری سوکن بھی ہوں۔ یہ سن کر وہ بہت افسوس کرنے لگی تھی، پر میں نے اس سے کہا کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ میرے شوہر کی پہلی بیوی بھی ہے تو میں کبھی اس سے شادی نہ کرتی۔ مجھے معاف کر دو، میں کبھی نہیں چاہتی تھی کہ تم میری سوکن بنو گی، لیکن ہاں، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی۔ اسی لیے میں نے تمہارے شوہر کو چھوڑ دیا ہے، کیونکہ اس پر صرف تمہارا ہی حق ہے۔ میں کبھی بھی اس کے پاس نہیں جاؤں گی۔ وہ یہ سن کر خوش ہو گئی تھی، کہنے لگی میرے شوہر سے تم کیسے پیچھے ہٹو گی؟ میں نے اسے بتا دیا کہ میں اپنے شوہر کو یہی ظاہر کرواؤں گی کہ میرا انتقال ہو گیا ہے، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ میرے شوہر نے میری بیٹی کو قبرستان میں رکھ دیا ہے۔ اب میں اسے وہاں جا کر لے لوں گی، اس طرح اپنی بیٹی کے ساتھ کہیں دور نکل جاؤں گی۔ مہوش خوش ہو گئی تھی تو کہنے لگی ہاں، یہ کام بالکل ٹھیک ہے، پلیز میری زندگی سے نکل جاؤ۔ میں نہیں چاہتی کہ تمہارے قدم میری زندگی میں پڑے۔ میں نے اسے یہ بھی نہیں بتایا کہ ہماری اماں اس دنیا سے چلی گئی ہیں۔ اس طرح میں وہاں سے واپس آ گئی۔ اپسرا یہ سب بتا کر زار و قطار رونے لگی تھی۔ میں جان گیا تھا کہ میری بیوی کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ اپسرا میری دوسری بیوی ہے۔ میں نے اپسرا کو اسی وقت اپنے ساتھ لیا اور مہوش کے پاس چلا گیا، اور مجھے دیکھ کر وہ حیران ہو گئی تھی۔ پھر اپسرا کے پاس جا کر کہنے لگی تم تو کہتی تھی کہ تم میرے شوہر سے دور ہو جاؤ گی، پھر تم کیوں اس گھر میں آئی ہو؟ یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ میں بالکل بھی نہیں چاہتی کہ میرا شوہر تمہارے ساتھ رہے۔ دیکھو، یہ میرا شوہر ہے، اس پر میرا حق ہے، تم اس سے دور ہو جاؤ۔ جب میں نے اپنی بیوی کو روک دیا اور اس سے کہا کہ مہوش، ایسا مت کرو، یہ میری دوسری بیوی ہے، میں نے اس سے خود شادی نہیں کی۔ کیا تم جانتی ہو تمہاری اماں کہاں ہے؟ مہوش پہلے تو خاموش ہو گئے، پھر اپسرا کو دیکھ کر کہنے لگی بتاؤ اماں کو کیا ہوا ہے؟ لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کو ہول اٹھنے لگا تھا۔ جب ہی وہ اپسرا کو جھنجھوڑ کر کہنے لگی کہ بتاؤ اماں کہاں ہیں؟ اپسرا نے اس سے کہا کہ مہوش، اماں اس دنیا سے چلی گئی ہیں۔ اماں نے ہی میرا نکاح وقاص کے ساتھ کروا دیا تھا۔ اماں کی وجہ سے ہی میں وقاص کے ساتھ ایک رشتے میں بن گئی تھی۔ مہوش نے جیسے ہی یہ سنا تو وہ بھی رونے لگی تھی۔ وہ اپنی اماں کو یاد کرنے لگی تھی، وہ کچھ نرم پڑ گئی تھی۔ تبھی اپسرا اب ہمارے ساتھ رہنے لگی تھی۔ مہوش کو ابھی ہوش نہیں تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جیسے ہی اسے ہوش آنے لگا، وہ اپسرا کو دیکھتی تھی تو اس کا تن بدن سلگ جاتا تھا۔ وہ مجھ سے کہتی تھی کہ خبردار، اپسرا کے پاس بھی گئے تو، لیکن میں جانتا تھا کہ مجھے ان دونوں کے ساتھ انصاف کرنا ہے۔ اپسرا سے جو میری بیٹی تھی وہ بہت زیادہ بیمار تھی، میں ہی اسے سنبھالتا تھا، لیکن یہ بات مہوش کو بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ وہ مجھ سے کہتی تھی کہ اسے چھوڑ دیں۔ ایک روز وہ اپسرا کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی کہ پلیز میرے شوہر کو چھوڑ کر چلی جاؤ۔ اپسرا کہنے لگی میں بھی یہی چاہتی تھی، لیکن وقاص بالکل نہیں چاہتے، میں کیا کروں؟ مہوش کہنے لگی بالکل جھوٹ،
تم جھوٹ بول رہی ہو، تم خود ہی نہیں چاہتی، تم نے میرے شوہر کو اپنے قابو میں کر لیا ہے، تم میرے شوہر پر ڈورے ڈالتی ہو۔ اس کی حالت غیر ہو گئی تھی جب ہی میرا صبر جواب دے گیا تھا، اور میں نے ایک جھٹکے سے اس کے چہرے پر تھپڑ مار دیا تھا۔ مہوش نے جیسے ہی مجھے یہ حرکت کرتے ہوئے دیکھا تو اسے تو سانپ سو گیا تھا، وہ مجھ سے ناراض ہو گئی تھی، لیکن میں جانتا تھا کہ یہ کرنا بہت ضروری تھا۔ اس طرح کچھ دن تک وہ خاموش رہی تھی۔ اب بہت زیادہ سکون ہو گیا تھا۔ میری 3 بیٹیاں اسکول جاتی تھیں، میری ہی یہ ڈیوٹی تھی۔ میں انہیں پہلے اسکول چھوڑتا تھا، اس کے بعد میں اپسرا کے پاس چلا جاتا تھا، پر مہوش کو بالکل بھی برداشت نہیں تھا۔ ایک روز تو اچانک ہی اس نے میری اس چھوٹی بیٹی کو بیڈ سے نیچے گرا دیا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اس حد تک گر جائے گی۔ میں نے مہوش کو دھمکی دی تھی کہ اگر تمہارا یہی حال چلتا رہا تو میں اپسرا کو ایک نیا گھر لے کر دوں گا، لیکن میں اسی کے ساتھ رہوں گا، پھر میں تمہارے پاس بالکل بھی نہیں آؤں گا۔ یوں وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی، تب بھی وہ رک گئی تھی، لیکن میری چھوٹی بیٹی کے ساتھ اب روز ہی کچھ نہ کچھ ہوتا تھا۔ کبھی وہ کہیں سے گر جاتی تو کبھی اس کے جسم پر گرم گرم تیل گر جاتا۔ یہ سب دیکھ کر مجھے بہت ترس آتا تھا، لیکن اپسرا کا بھی صبر جواب دے گیا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ ایک روز کہنے لگی کہ میں اپنی بیٹی کے ساتھ اتنی آزمائش برداشت نہیں کر سکتی، میں اب اس گھر سے چلی جاؤں گی۔ میں نے اسے واسطہ دیا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اس طرح میں انصاف نہیں کر پاؤں گا۔ میں نے اس سے کہا کہ دیکھو، تم کچھ دیر صبر کر جاؤ، اس کے بعد میں تمہیں ایک اچھا سا گھر لے کر دوں گا اور میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گا۔ پر وہ کہنے لگی کہ نہیں، مجھے کسی کے ساتھ کی ضرورت نہیں ہے، میں بس اپنی بیٹی کے ساتھ سکون والی زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ تم مجھے طلاق ہی دے دو، میں الگ ہو جاؤں گی اور اس طرح میں اپنی زندگی میں مگن ہو جاؤں گی۔ میں اپنی بہن کا گھر نہیں اجاڑنا چاہتی۔ اس کی باتیں سن کر میں نے اسے سمجھایا کہ دیکھو، یہ نصیب کی بات تھی، اب یہ سب ہو چکا ہے۔ اس طرح مہوش جان گئی تھی کہ ایک میں ہوں جو نہیں چاہتا کہ اپسرا میرے اس گھر سے چلی جائے۔ وہ میرے خلاف ہو گئی تھی۔ جب اچانک ہی ایک روز میری چھوٹی بیٹی گھر سے گم ہو گئی تھی۔ میں نے اسے بہت ڈھونڈا تھا، پر وہ مجھے کہیں بھی نہیں ملی تھی۔ اپسرا کا رو رو کر برا حال تھا۔ مہوش بھی گھر پر نہیں تھی۔ میں نے جیسے ہی ڈرائیور سے پوچھا کہ مہوش کہاں گئی ہے تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ تو دریا کے پاس گئی ہے۔ میں نے فوراً اپسرا کو ساتھ لیا اور وہاں جانے لگا، جب اچانک ہی میری نظر مہوش پر گئی تھی، جس کے پاس میری چھوٹی بیٹی تھی، اور وہ دریا کے کنارے جا رہی تھی۔ اپسرا کہنے لگی، دیکھو وکاس، وہ میری بیٹی کو دریا میں پھینک دے گی، وہ یہ سب کر سکتی ہے، وہ بدلہ لینے پر آئے تو وہ کچھ بھی کر لے گی، پلیز اسے بچا لیں، میں اپنی بیٹی کو کھونا نہیں چاہتی۔ میں نے اس کو کہا کہ کیسی باتیں کر رہی ہو، وہ ایسا بالکل بھی نہیں کرے گی۔ پر اچانک سے میری نظر مہوش پر گئی جو میری بیٹی کو دریا میں پھینکنے ہی لگی تھی۔ جب میں نے اسے روک دیا تھا، میں نے اسے چیخ کر کہا کہ رک جاؤ مہوش، ایسی حرکت مت کرو۔ اس نے جیسے ہی پیچھے دیکھا تو وہ رک گئی تھی۔ میں نے فوراً ہی اس کے پاس جانے کا پلان بنایا۔ میں اسے کہنے لگا کہ پلیز ایسا مت کرو، اس بچی کا کیا قصور ہے، تم اسے واپس دے دو، تم نے ہی تو مجھے کہا تھا کہ اسے واپس لے آؤ، یہ بے گناہ ہے۔ مہوش بولی کہ ہاں، یہ اس لیے کہتی تھی تاکہ میں اسے اپنے پاس رکھ کر اس سے اپنی بیٹیوں کا کام کروا سکوں، تاکہ یہ میرا ہاتھ بٹا سکے۔ اسی وجہ سے میں اسے واپس لانا چاہتی تھی، اور میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ اپسرا کو یہ مل سکے۔ تبھی میں نے تمہیں سب کچھ بتا دیا تھا۔ اس کی باتیں سن کر میں شرم سے پانی پانی ہو گیا تھا کہ اس کی ایسی سوچ تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ پلیز اس بچی کو چھوڑ دو، خبردار جو تم نے اسے دریا میں پھینکا۔ لیکن وہ کہنے لگی کہ تم نے میرے صبر کا بہت امتحان لیا ہے، اب میرا ضبط جواب دے چکا ہے، اسی لیے میرے پاس یہی آخری حل بچا ہے۔ میں یہ سب کچھ ختم کر دوں گی، اس بچی کو اس دریا میں پھینک کر سارا معاملہ دفع کر دوں گی۔ وہ پھر سے اپنا ہاتھ دریا کی جانب بڑھانے لگی تھی جب اچانک ہی اس کا پاؤں پھسلا۔ وہ بچی تو باہر ہی گری تھی جبکہ مہوش اس دریا میں گر گئی تھی۔ اس کی چیخ پورے آسمان میں گونجی تھی۔ میں نے مہوش کو پکارا تھا لیکن وہ دریا میں بہہ گئی تھی۔ میں نے یہاں وہاں آواز لگائی تھی،
اپسرا بھی باہر نکل گئی تھی۔ اس نے اس بچی کو اٹھایا، اسے جا بجا چومنے لگی تھی، جبکہ وہاں آس پاس کوئی بھی نہیں تھا جو مہوش کو اس دریا سے نکال سکتا۔ میں نے مہوش کو بہت زیادہ آواز لگائی تھی، لیکن اس کا کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت شرمندگی ہو رہی تھی۔ 2 دن گزر گئے تھے۔ میں نے ریسکیو والوں کو کال کر کے اس کا پتہ معلوم کروایا تھا۔ میں نے ہر جگہ قسمت آزما لی تھی، لیکن اس کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ جب چند روز بعد ہی اچانک سے مجھے یہ خبر ملی کہ دریا کے کنارے کسی لڑکی کی لاش ملی ہے۔ اپسرا تو بہت رو رہی تھی، کہنے لگی کہ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ میری بہن نہیں ہو سکتی۔ جب میں نے اسے کہا کہ اپنا دل مضبوط کرو، ہمیں جا کر دیکھنا پڑے گا، ورنہ سب لوگ کیا کہیں گے کہ ہم نے اسے مڑ کر نہیں دیکھا، اسی لیے ہمیں جانا چاہیے۔ میں اس کو ساتھ لے کر اس جگہ پر گیا۔ اس لاش کے اوپر کفن تھا۔ میں نے جیسے ہی وہ ہٹایا تو ہم دونوں ہی چیختے ہوئے پیچھے ہٹ گئے۔ وہ مہوش ہی تھی۔ اپسرا ہوش کھو بیٹھی تھی، اس کا برا حال تھا۔ میں اسے واپس لے کر گیا تھا۔ وہ مہوش کو یاد کر کے روتی تھی۔ وہ خود کو ملامت کرتی تھی کہ کاش میں اس طرح اپنی بہن کی زندگی میں داخل ہی نہ ہوتی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ تم اس کے شوہر نکلو گے۔ میں نے اسے حوصلہ دیا کہ دیکھو، جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے۔ وہ ہماری وجہ سے اس دنیا سے نہیں گئی، بلکہ وہ اپنے برے کام اور اپنی بری سوچ کی وجہ سے ہی ہم سے دور ہوئی ہے۔ اگر وہ چپ کر کے ہمارے ساتھ دیتی تو شاید ہم لوگ آج خوشی خوشی زندگی گزار رہے ہوتے، لیکن اس نے یہ سب بالکل بھی برداشت نہیں کیا۔ وہ ہمیشہ سے برا کرتی رہی۔ میری بچی کے ساتھ بھی وہ برا کرتی تھی، جس کی وجہ سے اسے وہ سزا مل گئی۔ وہ کہاں ہماری بیٹی کو اس دریا میں پھینکنا چاہتی تھی، پر اس کا پاؤں پھسلا اور وہ خود ہی وہاں گر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے یہ سزا دے دی ہے۔ اپسرا بہت اداس تھی، لیکن بہت وقت لگا تھا اور وہ سنبھل گئی تھی۔ اب وہ اپنے بچے کے ساتھ ان 5 بیٹیوں کو بھی سنبھالتی تھی۔ میری 3 بیٹیاں تو بہت ہی بڑی تھیں۔ انہیں پتا تھا کہ ان کی ماں اس دنیا میں نہیں رہی، لیکن کچھ عرصہ بعد ہی وہ 5 بیٹیاں بھی اپسرا کی عادی ہو گئی تھیں۔ میں نے اپسرا کے ساتھ ایک سکون بھری زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا تھا اور ساری باتیں بھلا چکا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔